صحابہ کی عزت اور مقام اور شان کو جانے اور سمجھے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمانیات اور اساس ہے، بنیاد ہے. ہم میں اور تم میں تقسیم ہے. صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین سے لے کر آج تک ایک تقسیم ہے. کچھ لوگ فاسق ہے، کچھ لوگ فاجر ہے، کچھ لوگ نیک ہے، صالح، کچھ عادل ہے، کچھ جھوٹ بولنے والے ہے، کوئی صادق ہے، کچھ امین ہے، کوئی خائن ہے. علماء میں بھی دو قسمیں ہیں، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہے. حق کے علماء بھی ہے، برے علماء بھی ہے. لیکن 1.5 لاکھ صحابہ میں یہ تقسیم بھی نہیں ہے. سارے کے سارے نیک. جو آج کی تقسیم ہے نا، فلاں نمازی ہے، فلاں نمازی نہیں ہے، فلاں گناہ گار ہے، فلاں گناہ گار نہیں ہے، فلاں سود کھاتا ہے، فلاں سود نہیں کھاتا، فلاں خیانت کرتا ہے، فلاں خیانت نہیں کرتا، فلاں بڑا سچا ہے، فلاں بڑا جھوٹ بولتا ہے. یہ ساری تقسیم آج ہے. اصحاب رسول کے دور میں یہ تقسیم نہیں تھی، سارے کے سارے سچے تھے. 2 حصوں میں صحابہ کی تقسیم تو نہیں. کبھی پڑھا ہے آپ نے کہ فلاں خائن تھا، فلاں خائن نہیں تھا، فلاں فاسق تھا، فلاں فاسق نہیں تھا؟ رافضیوں نے یہ تقسیم کی ہے. اہل سنہ اہل الحدیث اہل حق مسلمانوں کا آج تک اتفاق ہے کہ سارے صحابہ سچ ہیں. یہ تقسیم ہی بعد میں ہے. صحابہ کرام اس تقسیم سے دور ہے، اس تقسیم سے پاک ہے. اچھے اور برے کی تقسیم صحابہ کے بعد شروع ہوتی ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں یہ تقسیم نہیں ہے. اور صحابہ کرام کی ایک اور شان کہ صحابہ انسانوں کی تعدیل کے محتاج نہیں. تابعین سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک سارے جتنی دنیا گزری ہے سارے کے سارے محتاج ہے کہ ان کو زمانے کے لوگ، صالح لوگ، پکے لوگ، سچے لوگ انہیں عادل اور سچا کہے. فلاں تابعی سکہ ہے. کیوں؟ محدثین سکہ علماء نے سکہ کا. فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں راوی سکہ ہے، عادل ہے، ضابط ہے. کیوں؟ زمانے کے لوگوں نے، صادق لوگوں نے، سکہ لوگوں نے، فلاں امام نے، فلاں محدث نے، فلاں نقاد نے انہیں سکہ لکھا ہے. سکہ کہاں ہے؟ صحابہ اس کے محتاج نہیں. صحابہ کو اللہ نے سکہ کہا. ان کی عدالت کس نے بیان کی ہے؟ اللہ. انسانوں کے محتاج ہی نہیں کہ بندے گواہی دے کہ ابو بکر کیسا ہے، بندے گواہی دے کہ عمر ایسا ہے، بندے گواہی دے کہ عثمان ایسا ہے، علی ایسا ہے، فلاں صحابی ایسا ہے، اس کا یہ مقام ہے. نہیں، وہ انسانوں کے محتاج نہیں. اللہ نے قرآن اور حدیث میں بتا دیے صدیق ایسا ہے، عمر ایسا ہے، عثمان ایسا ہے، علی ایسا ہے. اس کے اندر ایک اور شان جس کو انسان سکھا گئے، جس بندے کو، جس امام کو، جس بزرگ کو انسان سکھا گئے، ہو سکتا ہے ان کے سکھا کہنے میں بھی غلطی ہو. کیوں؟ کہ ان کی شفاعت عدالت کا کہنا زہر پر ہے. بھائی ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم نے اس کو کبھی فرائض کا تارک نہیں پایا، ہم نے اس کے اندر یہ خوبی پائی. ہو سکتا ہے وہ ریاکاری پر ہو سکتا ہے وہ دکھلاوے پر ہو سکتا ہے اندر کی کیفیت اور ہو. اور جس کو اللہ کہے کہ یہ سچا ہے، اللہ کہے کہ یہ سکہ ہے، یہ عادل ہے، تو اللہ کی گواہی زہر پر نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے ظاہر اور پوشیدہ برابر ہے. اللہ تو صورت دیکھتا ہی نہیں. کا معنی یہ ہے کہ صورت کی بنیاد پر وہ عدالت نہیں بیان کرتا کہ لہذا چونکہ سونا ہے، خوبصورت ہے تو لہذا یہ سچ ہے. نہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اولئک الذین
نمتان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتا ہے میں تو امتحان ہی دلوں کا لیتا ہوں، دل دیکھتا ہوں، جب دل صاف ہیں پاک ہیں تو پھر میری عدالت کا میرے لیے طرف سے عادل کسی کو کہہ دینا اس کے دل کی وجہ سے ہے، اس کے تقوی کی بنیاد پر۔ صحابہ کرام کی شان کا ایک اور پہ اس کو سمجھے تو صحابہ کی عظمت کو جانے، سینہ تاکہ آپ کا کھلے کہ صحابہ کی کیا حیثیت۔ صحابہ کرام کا کوئی عمل کرنا حضور کے بعد قیامت تک، صحابہ کرام جب تک وہ دنیا میں موجود رہے ان نے کوئی عمل کیا تو وہ ان کا عمل ہمارے لیے سنت ٹھہرا، بدعت نہیں۔ صحابہ موضوع بدعت، بدعت کون سا عمل ہوتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں صحابہ کی شان کے لیے اور کوئی بات بھی نہ ہو تو یہی بات کافی ہے کہ بدعت کا موضوع ہی، بدعت کا لفظ ہی صحابہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بدعت وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ نے بھی نہ کیا اور صحابہ نے بھی نہ کیا، وہ بدعت۔ جو صحابہ نے کیا وہ بدعت نہیں ہے، جو وہ عمل کرے وہ بدعت نہیں ہے۔ تو بتاؤ وہ کتنے عظیم انسان ہوں گے جن کا کیا ہوا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، سنت ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں نہیں ہے عمل ایک صحابی نے کی ہے تو وہ کیا ہے ہمارے لیے حجت۔ یا قرآن و حدیث کو ایسا سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا یہ ہمارے لیے حجت ہے، کیوں کہ صحابہ کا سمجھنا حق، ہمیں غلطی لگ سکتی، یہ معنی آپ نے سمجھا یہ غلطی ہے، یہ معنی آپ نے سمجھا آیت کا یہ درست نہیں ہے، لیکن صحابہ جو معنی سمجھے اس کو اللہ نے قبول کیا۔ قرآن کے الفاظ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے اور صحابہ کے راہ کو چھوڑ کے کسی اور راہ پر چلے، قرآن و حدیث پر ایسے عمل کرے جیسے صحابہ نے نہیں کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائے، سارے لوگ قیامت تک آنے والے لوگ ایمان ایسے لائیں جیسے صحابہ لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہے، اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ صحابہ ایمان کا معیار بن گئے، تو جو معیار ہو وہی پورا نہ ہو، یعنی جو معیار ہے، جو میزان ہے، اگر وہ پورا نہ ہو تو یہ چیز کیسے پوری ہو؟ تگڑی ہے، ترازو ہے، آپ نے 1 کلو چینی یا کوئی آٹا تولنا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ ایک طرف آٹا رکھیں، چینی تولنی ہے تو ایک طرف کیا رکھیں گے؟ چینی رکھیں، دوسری طرف چینی رکھ دیں، اس طرف آٹا رکھ دیں، دونوں برابر برابر کلو آپ نہیں تول سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لے کلو پورا نہیں تول سکتے آپ، وہ دونوں برابر ہو جائیں گے لیکن کلو ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ تولنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری طرف کیا ہو؟ 1 کلو کا وہ جو اس سے آپ تولتے ہیں وہ وٹا وہ رکھے 1 کلو کا، پھر کلو کو تولے۔ دوسری طرف اگر وزن پورا ہے تو تولے گا، بندہ کہتا ہے یہ چینی کلو ہے، دوسری طرف 2 کلو رکھا ہوا وٹا، تو یہ نہیں ہے، میزان اصل ہے۔ سب کہتے ہیں وہ مومن ہوگا جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا، اگر صحابہ مومن نہیں ہے تو پھر یہ مومن کیسے ہوگا؟ وہ تو وزن ہے، وہ تو میزان ہے، وہ تو ترازو ہے، وہ تو معیار ہے، وہ تو کسوٹی ہے،
اسے تو پرکھنا ہے، اسے تو دیکھنا ہے، اسے تو ملانا ہے، وہ تو نمونہ ہے۔ لہذا صحابہ کرام کا عمل بدعت نہ ہونا، سنت ہونا، دین ہونا، قابل اجر و قابل ثواب ہونا صحابہ کی سب سے بڑی فضیلت اور عظمت